جب بھی CIA کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ خفیہ آپریشنز، عالمی سیاست، یہی سب کچھ ہے نا؟ لیکن آج کی ایجنسی اپنی شروعات سے بالکل الگ ہے۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح CIA نے انسانی جاسوسوں کی دنیا سے نکل کر ڈرونز اور ڈیٹا الگوریدم کی ایک ایسی ڈیجیٹل طاقت بننے کا سفر طے کیا جو دنیا کو بالکل نئے انداز سے دیکھتی اور کنٹرول کرتی۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ ایجنسی کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ یہ کہانی صرف جاسوسوں کی نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے طاقت کو نئے سرے سے بیان کرنے کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سفر کا آغاز ایک بہت بڑی ناکامی سے ہوا۔ سوچیں ذرا، دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی ہے اور CIA کا ادارہ بنتا ہے، بالکل نیا، بالکل نا تجربہ کار، اور ان کا سامنا کس سے تھا؟ دنیا کی سب سے تجربہ کار اور سچ پوچھیں تو بے رحم انٹیلیجنس ایجنسی سوویت یونین کی KGB۔ تو یہ ایک حقیقی بقا کی جنگ تھی۔ یہاں نا دو بالکل مختلف دنیاؤں کا تصادم تھا۔ ایک طرف تھی KGB، جاسوسی کا گولڈ سٹینڈرڈ۔ ان کے پاس دہائیوں کا تجربہ تھا، ایک ایسا عالمی نیٹ ورک جسے توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور پھر دوسری طرف تھی CIA، جو زیادہ تر غیر پیشہ ور لوگوں پر مشتمل تھی اور جسے مسلسل شکست ہو رہی تھی۔ ارے ایک داخلی رپورٹ میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ ایجنسی میں مہلک حد تک دراندازی ہو چکی ہے، مطلب حالات بہت خراب تھے۔ اس ناکامی کی ایک بہت واضح مثال یہ یوکرینی ایجنٹوں والا مشن ہے۔ CIA نے انہیں بڑی محنت سے ٹریننگ دی اور پھر سوویت علاقے میں پیراشوٹ سے اتارا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ مشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ KGB کے ایک مخبر نے ایک تفصیل ماسکو تک پہنچا دی تھی۔ نتیجہ، سارے ایجنٹ یا تو مارے گئے یا پکڑ لیے گئے۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ بھائی، انسانی جاسوسی کی جنگ تو CIA ہار رہی ہے، انہیں کھیل کے اصول ہی بدلنے پڑیں گے۔ تو جب CIA کو یہ احساس ہوا کہ وہ انسانی انٹیلیجنس کے کھیل میں KGB کو نہیں ہرا سکتے، تو انہوں نے ایک انقلابی فیصلہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کی سب سے بڑی طاقت کا رخ کیا، اور وہ تھی ٹیکنالوجی۔ سیدھی سی بات تھی، اگر وہ زمین پر نہیں جیت سکتے تو وہ آسمان کا رخ کریں گے۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایجنسی کی تقدیر ہی بدل دی۔ اور اس تبدیلی کا پہلا بڑا نتیجہ وہ تھا U-2 جاسوس طیارہ۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیے، 70,000 فٹ! اتنی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت کے ساتھ یہ طیارہ سوویت فضائی دفاع کی پہنچ سے بالکل باہر تھا۔ یہ ایک حقیقی گیم چینجر تھا۔ U-2 کی صلاحیتیں تو بس حیران کن تھیں۔ اس کے کیمرے اتنے طاقتور تھے کہ وہ 13 میل کی بلندی سے زمین پر 2 فٹ کی چیز کی تصویر لے سکتے تھے۔ سوچیں ذرا، اس نے CIA کو سوویت فوجی طاقت کے بارے میں وہ ٹھوس معلومات دیں جو پہلے صرف اندازوں پر مبنی تھیں۔ سوویت یونین انہیں چھو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن CIA اب سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو سرد جنگ تو ختم ہوئی، لیکن CIA کو ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ سوویت یونین کا بھوت تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک بالکل نئے غیر مرکزی دشمن نے لے لی، یعنی القاعدہ۔ اور یہ ایک ایسا دشمن تھا جس کی کوئی فوج نہیں تھی، کوئی سرحد نہیں تھی، کوئی ملک نہیں تھا۔ 90 کی دہائی کے آخر میں حملوں کا یہ سلسلہ اس نئے خطرے کی سنگینی کو دکھا رہا تھا۔ کینیا اور تنزانیہ میں سفارت خانوں پر بمباری ہوئی، پھر USS کول پر حملہ، اور پھر 9/11 کے وہ تباہ کن حملے۔ یہاں آ کر یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ CIA کو اپنی ترجیحات کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ ایک ایسے دشمن سے کیسے لڑتے ہیں جس کی کوئی فرنٹ لائن ہی نہ ہو؟ القاعدہ جیسا دشمن روایتی فوجی اور انٹیلیجنس طریقوں سے قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ انہیں ایک نئے ہتھیار کی ضرورت تھی۔ اور جواب آیا ڈرونز کی شکل میں۔ دیکھیں، یہ پروگرام نگرانی کے لیے سادہ آسمان میں آنکھوں سے شروع ہوا، پھر بہت جلد ہی انہیں ہیل فائر میزائلوں سے لیس کر دیا گیا، جس سے وہ جاسوس اور قاتل دونوں بن گئے۔ اور آخرکار MQ-9 ریپر جیسے جدید ڈرونز نے تو جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا، جنہیں نیواڈا جیسی جگہوں سے ہزاروں میل دور سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور جو 24 گھنٹے اپنے اہداف پر نظر رکھ سکتے تھے۔ CIA کے لیے تو یہ جیسے ایک خواب کی تعبیر تھی، دہشت گردی کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑنے کا طریقہ جو سرحدوں سے آزاد ہو، ایک صاف ستھرا طریقہ جس میں ایک بھی امریکی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر ٹارگیٹڈ حملے کیے جا سکتے تھے۔ لیکن صرف ڈرونز بھی کافی نہیں تھے۔
جلد ہی یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ دہشت گردی صرف کچھ لوگوں کو نشانہ بنانے کا نام نہیں، بلکہ اصل جنگ تو عالمی معلومات کے سمندر میں چھپے ہوئے رابطوں اور پیٹرنز کو تلاش کرنے کی ہے۔ دشمن اب کوئی ایک شخص نہیں تھا، بلکہ ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ اس کا حل آیا سلیکان ویلی سے، اور نام تھا پیلانٹیئر۔ اس سافٹ ویئر کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردوں کو بالکل اسی طرح ڈھونڈا جائے جیسے گوگل ویب سائٹس کو ڈھونڈتا ہے، اور CIA نے اپنے وینچر کیپٹل بازو InQtel کے ذریعے اس میں شروع میں ہی سرمایہ کاری کی۔ پیلنٹیئر کی اصل طاقت ہر قسم کے بکھرے ہوئے ڈیٹا کو ایک جگہ جمع کرنے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ فون کالز، بینک ٹرانسفرز، سفری ریکارڈز، یہاں تک کہ لائیو ڈرون فیڈز، یہ سب کچھ ایک ہی ڈیجیٹل نقشے پر اکٹھا کر دیا جاتا تھا۔ اس کا بنیادی کام تھا بظاہر غیر متعلقہ معلومات کے درمیان چھپے ہوئے رابطوں کو ظاہر کرنا۔ یہ تجزیہ کاروں کو وہ پیٹرنز دیکھنے کی اجازت دیتا تھا جو کوئی بھی انسان اکیلے کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پیلنٹیئر کے ساتھ ایجنسی نے ایک طرح سے مستقبل بینی کی صلاحیت حاصل کر لی۔ اب وہ صرف خطرات پر رد عمل نہیں دے رہے تھے، بلکہ حملے ہونے سے پہلے ان کی پیشگوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ صرف ایک نیا ٹول نہیں تھا، اس نے تو انٹیلیجنس کے کام کی بنیاد ہی بدل ڈالی۔ اور یہ ہمیں آج کے دور میں لے آتا ہے جہاں انٹیلیجنس کی بڑھتری کے لیے یہ ٹیکنالوجی کی دوڑ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک نئے میدان میں منتقل ہو گئی ہے۔ تو اب میدان جنگ بدل چکا ہے، اور حریف بھی۔ سرد جنگ کے سوویت یونین کی جگہ اب چین نے لے لی ہے، لیکن یہ صرف جاسوسوں کی جنگ نہیں ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم کمیونیکیشن اور سائبر جاسوسی جیسے شعبوں میں تکنیکی برتری کی ایک خاموش جنگ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب ہر فون کال، ہر ٹرانزیکشن اور ہر حرکت کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، تو کیا واقعی کوئی راز باقی رہتا ہے؟ اور جاسوسی کا مستقبل ایسی دنیا میں کیسا ہوگا جہاں کچھ بھی چھپانا تقریباً ناممکن ہو؟